السلام علیکم، میں ہوں تہمین شیخ۔ انتہائی افسوسناک خبر ہے جناب، جو کہ یقین کیجئے مجھے بتاتے ہوئے بہت دکھ ہو رہا ہے، بہت شرم بھی آ رہی ہے کہ یہ کس قسم کی حرکات و سکنات ہو رہی ہیں جس کو رپورٹ کرتے ہوئے ہمیں شرم آتی ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے کہ کیا کہا جائے، کیا بتایا جائے عوام کو کہ ہو کیا رہا ہے یہاں۔ 6 ماہ کی ننھی معصوم چھوٹی سی ایک بچی جس کی تصویر آپ کو اپنی اسکرین پر نظر آ رہی ہے۔ اب اس کے بالکل ساتھ ہی اب آپ کو نظر آ رہی ہے ایک جوان لڑکے کی تصویر، جو کہ یقیناً آپ کو سمجھ آ رہا ہے یونیفارم سے کہ یہ ایک پولیس والا ہے۔ جی بالکل، یہ پولیس والے کی تصویر ہے۔ اس پولیس والے نے اس ننھی معصوم 6 ماہ کی کلی کو مارا ہے، اور اتنا مارا ہے کہ اس کی ہڈی توڑ دی ہے کندھے کی۔ بات یہاں ختم نہیں ہوئی ہے، بچی کی کندھے کی ہڈی توڑنے کے بعد اس کی ماں کے کپڑے پھاڑے اور اس کو بھی خوب تشدد کا نشانہ بنایا۔ پھر اس کے بعد اس کا جو باپ ہے، اس باپ کی ایک ٹانگ پہلے سے معذور ہے، اس کی دوسری ٹانگ کو بھی ٹھڈے مار مار کے، ٹانگیں مار مار کے اس کی ٹانگ توڑ دی ہے، تشدد کر کر کے۔ اس حوالے سے ایک FIR درج ہو گئی ہے، اور FIR درج ہونے کے بعد پولیس نے جب اس پر کام کیا اور پھر اس پر ملزم کو گرفتار بھی کیا۔ اتنا ظلم، اس حد تک ظلم، انتہا ہے ظلم کی۔ میرے چہرے کے ایکسپریشنز بہت عجیب ہیں اس خبر کو، اور خصوصی طور پر بچی کے کندھے کے حوالے سے سننے کے بعد یقین کریں کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ معاملہ بن کیا گیا ہے۔ اب میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاتی ہوں کہ یہ وقوعہ پیش آیا تھا گجرات میں۔ گجرات میں ایک حمزہ نام کا یہ ایک پولیس والا ہے، ڈیزگنیشن ہے اس کا کانسٹیبل، اور ڈپارٹمنٹ ہے اس کا CCD۔ جیسے پتا ہے آپ کو کہ ابھی CCD بڑا متحرک ہے، بہت کام کر رہا ہے، نو ڈاؤٹ بہت کام کر رہا ہے۔ تو یہ CCD میں ملازم ہے، یعنی کانسٹیبل ہے۔ اس کا ایک ڈیرا ہے، اس ڈیرے پر اس نے جانور رکھے ہوئے ہیں، گائے بھینسیں رکھی ہوئی ہیں، اور اس کے لیے ایک ملازم رکھا ہوا ہے۔ اس ملازم کا نام ہے عمران اللہ دیتا۔ عمران اللہ دیتا اس کا ملازم ہے، جس کو اس نے سرونٹ کوارٹر بھی دیا ہوا ہے، اور یہ وہاں پر رہتا ہے، کام کرتا ہے، اس کو تنخواہ ملتی ہے اسی ڈیرے پہ۔ عمران کی بیوی کا نام ہے عالیہ، اور عمران کی ایک بیٹی ہے، بہت چھوٹی بچی ہے، 6 ماہ کی بچی ہے۔ اس بچی کا نام ہے فاطمہ۔ عمران چونکہ ایک ٹانگ سے معذور ہے، پراپر طریقے سے کام بھی نہیں کر پاتا، اور لاٹھی کے سہارے چلتا پھرتا ہے، اور لاٹھی کے سہارے یہ کام کرتا ہے۔ 1 سال سے عمران اللہ دیتا اس ڈیرے پر ملازمت کر رہا ہے، اور زندگی روٹین کے مطابق چل رہی ہے۔ 1 سال کے بعد ہوتا کیا ہے، اسی ڈیرے سے کچھ آگے، تھوڑا سا آگے ایک اور ڈیرا ہے، اور اس ڈیرے کا نام ہے چودھری سنسام کا ڈیرا۔ وہاں پر ایک ڈرائیور ہے، تو عمران جو ہے وہ چونکہ اس ڈرائیور کا دوست ہے، یہ بھی ڈیرے پہ ہوتا ہے، وہ بھی ڈیرے پہ ہوتا ہے، تو یہ آپس میں دوست ہیں۔ تو ایک دن وہ ڈرائیور عمران سے کہتا ہے کہ یار تم ایسا کرو کہ چودھری صاحب کے ڈیرے پہ آ جاؤ، یہاں پر زیادہ اچھے تمہیں پیسے ملیں گے، اور سرونٹ کوارٹر بھی زیادہ اچھا ہے، تو بہتر ہو جائے گی زندگی، بیوی بھی لو اور بچی بھی لو، اور یہاں پہ آ جاؤ، میں بات کرتا ہوں، اگر تم چاہتے ہو تو یہ آپشن ہے، تم بہتری کی طرف آ سکتے ہو۔ عمران کہتا ہے اچھا چلو ٹھیک ہے، میں ایسا کرتا ہوں، گھر جا کے اپنی بیگم سے مشورہ کرتا ہوں، تو انشاءاللہ پھر میں چودھری صاحب کو، ڈیرے دار کو جواب دے کے آ جاؤں گا، پکی بات ہے، نوکری پکی ہے۔ کہتا ہے جی پکی ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ گھر آ جاتا ہے، اور گھر آ کے اپنی اہلیہ سے ساری بات تفصیل سے کرتا ہے، اور اس کو بتاتا ہے کہ یہ بات ہے، تو تم بتاؤ جانا چاہیے؟ کہتی ہاں ہاں چلتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ ہوتا کچھ اس طرح سے ہے کہ یہ پھر اپنے جو ڈیرے دار ہیں، حمزہ جو کانسٹیبل ہے، ان کو کہتا ہے کہ سر میں اب واپس جانا چاہتا ہوں، میں نے اب یہاں پہ کام نہیں کرنا، تو بس یہی مہینہ ہے، میں پورا کر دوں گا، تنخواہ لوں گا، تو اگلے مہینے سے میں چلا جاؤں گا۔ حمزہ کیا کہتا ہے؟ حمزہ کہتا ہے چلو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم کام کرو، مہینہ پورا ہوتا ہے تو میں تنخواہ دے دوں گا، اور یہ مہینہ اپریل کا ہے جس کی پوری کر کے سیلری لینی ہے۔ اگلے مہینے سے عمران اللہ دیتا جوائننگ دے دیتا ہے چودھری سنسان کے ڈیرے پر، اور وہاں پر کام کرنے لگتا ہے، ملازمت کرنے لگتا ہے۔ حمزہ کو اس بات کا نہیں پتا کہ یہ میرے ڈیرے سے نوکری چھوڑ کے دوسرے ڈیرے پہ چلا گیا، بلکہ اس کو یہ پتا یہ تو گجرات چلا گیا۔ 2 ہفتے گزرنے کے بعد اسے پتا چلا کہ عمران اللہ دیتا کوئی گجرات نہیں گیا، وہ تو یہیں پہ کام کر رہا ہے چودھری سنسام کے ڈیرے پہ۔ تو اس کو بڑا غصہ آتا ہے، بہت زیادہ اس کا دماغ خراب ہوتا ہے اتنی سی بات پہ۔ اب یہ سارا بیک گراؤنڈ ہے جو میں نے آپ کو بتایا۔ اب میں وقوعے کی طرف آنے لگی ہوں، دھیان سے سنیے۔ وقوعہ کچھ اس طرح سے کہ 18 مئی کو رات 8 بجے حمزہ جاتا ہے چودھری صاحب کے ڈیرے پر، جا کر دیکھتا ہے یہاں تو میرا ملازم کام کر رہا ہے، یعنی عمران اللہ دیتا ہے۔ اس کے پاس جا کے سیدھا اس کو تھپڑ، ٹانگیں، مکے، ٹھڈے،
پسلیوں میں جگہ جگہ مارنے لگتا ہے. میں نے آپ کو آغاز میں بتایا کہ یہ آلریڈی معذور ہے, ایک ٹانگ سے اسٹک کا سہارا ہے اور زندگی چل رہی ہے, تو یہ کیا کرتا ہے, یہ اس کی دوسری ٹانگ بھی تشدد کر کے اس کی ہڈی توڑ دیتا ہے, دوسری ٹانگ بھی توڑ دی. اب اس کی بیوی نے دیکھا کہ میرے شوہر کو مار پیٹ رہے ہیں, وہ فوراً بھاگی پیچھے اس کے اور آ کے اپنے شوہر کو بچانے لگی. اتنے میں اس فرعون نے کیا کیا, اس نے اس کی بیوی کے کپڑے پھاڑے, گندی گالیاں دی اور اس کو بھی خوب تشدد کا نشانہ بنایا. یہ سب کچھ کر کے بھڑاس نکال کے یہاں سے جا ہی رہا تھا کہ اچانک سے دروازے کی جانب جاتے ہوئے دیکھا کہ ننھی بچی جس کا نام فاطمہ, میں نے آپ کو بتایا 6 ماہ کی بچی ہے, اس کو پراپرلی کھڑا بھی نہیں ہونا آتا, رڑتی ہے اور ایک قدم کھڑی ہوئی پھر گر گئی. وہ دروازے کے پاس کھڑی ہوئی ہے, اس دروازے کو اس نے ایسے ٹھڈا مارا ہے, دروازہ بچی کے کندھے پہ لگا اور اس کا کندھا ہی ٹوٹ گیا. 6 ماہ کی بچی کی ہڈی کتنی مضبوط ہوگی؟ یا تمہیں نظر آ رہا ہے کہ بچی کھڑی ہوئی ہے, تم پھر ٹھڈا مار رہے ہو, تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ دروازہ اس کے منہ پہ نہ لگ جائے, بازو پہ, ٹانگ پہ نہ لگ جائے. کتنی سی ہے 6 ماہ کی بچی. خیر اس کا کندھا بری طرح سے ٹوٹ گیا, بچی چیخنے چلانے لگی. یہ ساری قیامت, یہ ساری جنگ جو بنی ہوئی تھی میدان جنگ کے ساتھ بھی نہیں بنایا ہوا. اس دوران چودھری صاحب تو گھر نہیں تھے, ڈیرے پہ نہیں تھے, لیکن ملازم ان کے ضرور موجود تھے. ملازمان اتنا ڈر رہے تھے کہ انہوں نے کہا یہ تو پولیس والا ہے, وردی والا ہے, ہم آگے گئے تو کہیں ہمیں بھی نہ مار دے. تو وہ اس ٹائم تو کچھ نہیں بولے, جیسے ہی یہ گیا ان کو پانی پلایا اور اتنے میں چودھری سنسام ڈیرے پر واپس آ گئے. جیسے ہی وہ واپس آئے ان کو بتایا گیا, ساری بات کا تفصیل سے ان کو بتایا گیا. تو سب سے پہلے انہوں نے ان تینوں کو ہاسپٹل شفٹ کیا, فرسٹ ایڈ ٹریٹمنٹ لے کر دی, اور پھر اس کے بعد عمران کو کہا کہ عمران تم پریشان نہیں ہو, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, میں تمہارے ساتھ ہوں, چلاؤ تھانے چلیں. اس کو لے کے پولیس اسٹیشن چلے گئے. صدر, یہ گجرات کا تھانہ ہے جس کا نام ہے صدر, وہاں پر گئے, جا کے ایس ایچ او کو ساری بات تفصیل سے بتائی. تو اس پر ایک مقدمہ درج کیا گیا 18 مئی کو ہی, جو کہ تھا مار پیٹ اور تشدد کا. اس کا مدعی بنا عمران اللہ دتا ملازم خود. اب یہ کروا کے مقدمہ آ گئے کہ ظاہر ہے پولیس آگے ریڈ کرے گی, قانونی کاروائی کرے گی. وہاں کے کچھ پیٹی بھائی ہمیشہ کی طرح گندے انڈے, ہمیشہ کی طرح کالی بھیڑیں وہاں پر اس کو کال کر دیتے ہیں, اپنے پیٹی بھائی کو یعنی حمزہ کو. ایسے ایسے وہ آیا تھا, تمہارے خلاف بتا کے گیا, تو ایس ایچ او صاحب نے تو پرچہ دے دیا. وہ تو پہلے ہی فرعون ہے, اس نے کیا کیا, ظاہر ہے پولیس والا ہے نا, کھلاڑی ہے, فوراً سے گیا, جا کے اپنی پریسٹ بیل لے لی, ضمانت لے لی کہ مجھے گرفتار نہ کریں. اچھا, ضمانت لینے کے بعد اب اسکیمیں سوچنے لگ گیا کہ اب کیا کرنا ہے. میں نے حمزہ نے عمران کو کال کی اور کال کر کے کہا, اوے مقدمہ واپس لو, تم دماغ خراب ہے تمہارا, مار دوں گا تمہیں میں جان سے. اتنی تمہاری اوقات کہ تم نے میرے خلاف پولیس اسٹیشن میں مقدمہ کروا دیا. اور اس کو اچھی طرح ڈرا دھمکا کر یہ کہتا ہے کہ مجھے جواب چاہیے مقدمہ واپسی کا. فون بند. اب یہ کشمکش میں ہے کہ میرے ساتھ اب کیا کرے گا, میری بیوی کو مارا, میری بیٹی کو مارا, مجھے مارا, میں تو پہلے معذور بندہ ہوں, اوپر سے غریب بندہ ہوں, میں کیسے پورا ہوں گا اس کو. وہ سوچتا ہے اب کیا کروں, اب کیا کروں, اب کیا کروں. وہ کنویں کی طرف آتے ہیں. 28 مئی کو دوپہر 2 بجے حمزہ پھر سے جاتا ہے چودھری کے ڈیرے پر, اور ڈیرے پر جا کر عمران کی بیوی اور بچی وہیں پہ ملازمت کر رہے ہیں, چونکہ وہیں پر بیٹھے ہوئے ہیں. تو ان کو جا کے پسٹل دکھاتا ہے, بندوق دکھاتا ہے, کہتا ہے تو نے مقدمہ واپس نہیں لینا, میں تجھے گولی مار دوں گا, اور میں پولیس والا ہوں, مجھے کس نے پوچھنا ہے, میں نے کنے کچھ کہنا ہے, میں تو مار دیا گا تینوں, پھر تو باز آئیں گا تو بہتر ہے مقدمہ واپس لے لے. اتنے میں عمران اللہ دیتا پھر سے سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ حمزہ تو ادھر بھی آ گیا, بندوق لے آیا, کل مجھے مار کے گیا, آج بندوق لے کے سچی مجھے گولی نہ مار دے, میری بچی کو نہ مار دے, میری بیوی کو نہ مار دے. مزید ڈر گیا. پھر کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے چودھری صاحب مجھے مقدمہ واپس لے لینا چاہیے, یہ تو مجھے خوف آ رہا ہے اس سے. چودھری صاحب کہتے ہیں نہیں, تم نے واپس نہیں لینا, میں تمہارے ساتھ ہوں, چلاؤ پھر سے پولیس اسٹیشن جا کے بتا کے آتے ہیں کس نے یہ کام کیا ہے. حوصلہ دیتے ہیں, ہمت دیتے ہیں, اور اس کو لے کے پھر پولیس اسٹیشن چلے جاتے ہیں, اور جا کر پھر سے سچے کو بتاتے ہیں کہ یہ گھر آیا پسٹل لے کے اور آ کے ایسے ڈرا دھمکا کر گیا ہے, تو کل کو اگر کچھ ہو گیا تو آپ لوگ ذمہ دار ہیں, کیونکہ ہم نے آپ کو پہلے بھی کمپلین کی ہے, FIR درج ہے, اور اب پھر اس نے یہ حرکت کی ہے. تو ایس ایچ او کیا کہتے ہیں, ایس ایچ او کہتے ہیں کہ اب ایک اور مقدمہ اس کے اوپر درج ہوگا, دوسرا مقدمہ. اب پہلا مقدمہ جو درج ہوا تھا وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ 18 مئی کو درج ہوا, اور اب جو سیکنڈ FIR درج ہوئی, لانچ ہوئی, وہ تھی 28 مئی کو, یعنی ایک 18 کو اور ایک 28 کو. دوسرا مقدمہ جو درج ہوا وہ کل کی دھمکی کا درج ہوا, اور اس کا مدعی بھی عمران اللہ دیتا ہی بنا. اب کچھ اس طرح سے ہے کہ پولیس نے اس مرتبہ فوراً سے ریڈ کیا اور حمزہ کو, کانسٹیبل کو گرفتار کیا. اب یہ ساری کی ساری ڈیٹیلز ہیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں اس کیس کے حوالے سے. اب میں یہاں پر آپ کو اپنا تجزیہ اوپینین دینا چاہ رہی ہوں, مجھے اس بات کا جواب دیجئے
एक शख्स एक टांग से ऑलरेडी माजूर था, स्टिक के सहारे अपनी जो जिंदगी दुनियादारी पूरी कर रहा है, लाठी के सहारे, सिंपल वर्ड्स में बात करते हैं। दूसरी टांग ये तोड़ गया मार मार के, यानी दोनों टांगे टूट गई, माजूर टोटली। बच्ची का कंधा तोड़ दिया, बीवी को मारा पीटा, कपड़े फाड़े, चला गया। वो शौहर अपनी बीवी को कैसे देखता होगा, या उसके अंदर की वो जो मर्दानगी है वो क्या आती होगी कि मेरी वजह से मेरी बीवी के कपड़े फाड़े गए, मारा पीटा, गालियां दी, मेरी बच्ची का कंधा तोड़ दिया और मेरी तो दोनों टांगें फारग हो गई, एक पहले थी और अब दूसरी भी हो गई। अब ये मुलाजमत कैसे करेगा, अब ये अपनी बीवी का पेट कैसे पालेगा, अब ये अपनी बच्ची को कैसे बड़ा करेगा, जिसको तो दुनिया पे आई अभी सिर्फ 6 माह हुए, लंबी पहाड़ जैसी जिंदगी उसके आगे पड़ी है, तो ये सब होगा कैसे, क्या होना चाहिए? आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में बताना है। मेरी तो जाती राय ये है कि देखें, सीसीडी जो है एक बड़ा बेहतरीन डिपार्टमेंट का आगाज हुआ है, मुलजिमान को ढूंढ ढूंढ के पकड़ते हैं, नो डाउट अब तक की रिपोर्ट बहुत अच्छी है। अब ये पहला वाकया सीसीडी का सामने आ गया और बड़ा शर्मिंदा वाकया है, बहुत गद्दा वाकया है, बहुत दुखी वाकया है। जो बच्चों वाले हैं ना, साहिब औलाद हैं, जिनके अंदर इंसानियत मौजूद है थोड़ी भी, वो बच्चे को नहीं मारते, छोटे बच्चे को नहीं मारते, उसको भी कंधा उसका तोड़ दिया। मुझे ऐसा लगता है कि डिपार्टमेंट को चाहिए कि इस फैमिली की जिम्मेदारी अब उठा लें, क्योंकि नजर आ रहा है ना एक बंदा के उसकी दोनों टांगें ही नहीं है, वो कैसे पूरा करेगा? भीख मांगेगा, माशरे पे बोझ बनेगा, डिपार्टमेंट को बुरा लगेगा, तो करेगा क्या? ये सोचना किसने है? इसका जिम्मेदार भी सीसीडी का कांस्टेबल है, तो क्या तो कांस्टेबल इसकी जिम्मेदारी उठाए, महकमा फिर पीछे खड़े होके करवाए, फिर रिपोर्ट ले बाकायदा बच्चे की तरह, जैसे बच्चे को अपने पालता है ना बाप, इस तरह फिर महकमा बाप बन के दिखाए, या फिर हुकूमत इस पर सपोर्ट करे। जुल्म और इंतहा है। कुछ तो देहाती इलाकों में आप यकीन करें ऐसे ऐसे वाकयात हो जाते हैं कि मैं हैरान और परेशान हो जाती हूँ, इंसान है कि जानवर है? जानवर है क्या कह सकते हैं इससे आगे। थैंक यू।